ہمارے گھروں کے اندر بے چینی ہے، آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے کہ بے چینی ہے، تو اسی قرآن کو کھول کر ایک دفعہ پڑھ لینا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، زندگی کیسی گزار رہی ہے، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، میں اپنے رشتہ داروں پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ المیہ تو یہ ہے کہ اب 5 وقت کے نمازی بھی ظالم نکلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عملی زندگی اتنی کرخت ہے بیان کرنے کے اندر کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ 5 وقت کے نمازی حاجی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، آپ کھاد ڈھونڈ لیجئے پورے شہر میں بلیک میں ملتی ہے، آپ گندم بلیک میں بیچتے ہیں، خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ غریب بھگتتا ہے جو 100 روپے کا 200 روپے کا آٹا لے کر اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے، بھگتتا وہ ہے۔ ہم اپنے 1 روپے کے لیے معاشرے پر ظلم کریں اور پھر پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور پھر ہم حج اکبر بھی کریں اور پھر ہم روزے بھی رکھیں، پھر ہم بڑے بڑے نفل بھی پڑھیں۔ سامعین مکرم، سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ گٹھری اٹھائی جائے گی، اعمال کی گٹھری اٹھائی جائے گی اور منہ پر دے کر مار دی جائے گی کہ تمہارے اعمال یہ پڑے گا، تمہارے اعمال یہ پڑے ہوئے ہیں، اٹھائیں گے فرشتے اور جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ کیا ہوا؟ نمازیں بھی پڑھی تھی بڑی بڑی، روزے بھی رکھے تھے، حج بھی کیا تھا، تہجد بھی پڑھے تھے، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ سامعین مکرم، اگر حقوق العباد نہیں ہے، یہ جو حاجی اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یہ پیسے والے لوگ جو اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی قبروں میں جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی بھی سدھر جائے، ابھی بھی سدھر جائے، آنکھیں بند ہونے تک کا اللہ نے وقت دیا ہے۔ کوئی بھی ذخیرہ اندوزی، چاہے وہ خوراک کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، وہ کسی چیز کی بھی ہو جس سے معاشرے کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے۔ معاشرے کے اندر وہ وقت تھا نا جی جب قحط آیا عرب کے اوپر، 100 اونٹ آ گئے سامان سمیت، راشن سمیت حضرت عثمان کی طرف سے، پھر 100 اونٹ آ گئے، پھر 100 اونٹ آ گئے۔ رسول اللہ فرمایا بس عثمان، رسول اللہ کو کہنا پڑا بس عثمان اب بیٹھ جائے، کیوں؟ قحط نہ پڑے۔ اور ہمارے ہاں کس چیز کا قحط نہیں ہے، یہاں تو بھی پیناڈال نہیں مل رہی، اس کا قحط پڑ گیا کیونکہ وہ بھی بلیک ہو چکی ہے۔ اور انگلیاں کس پر ہم اٹھاتے ہیں؟ حکمرانوں پر۔ انگلیاں گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ صاحب منصف کو۔ تو اپنی زندگی کے اندر ہمارے کیا ہے؟ وہ صحیح کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے نا کل قیامت ہو رہی ہے، تو آج کفن بھی شارٹ ہو جائیں گے، بلیک میں بکیں گے۔ کل تک تو موقع ہے نا ساڑھے کول، اے آ جائے ساڑھے کول بھی، اتنے % پرافٹ ہوئے گا، لاکھ روپے دینال لاکھ روپیہ، کروڑ دینال کروڑ آئے گا۔ یہ ہے ہماری حیثیت اور اصلیت۔ حقیقت کے آئینے میں مست شدہ چہرہ جب ہم دیکھیں گے تو سارے کے سارے راز کھل جائیں گے۔ سامنے مکرم، سارے کے سارے راز، کسی دوسرے کو کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سامعین مکرم اس زندگی کی حقیقت ہے۔ اگر ہم نے ملک کو درست کرنا ہے تو ملک کو درست کرنے کے لیے کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جس دن وہ جھانکنا ہمیں آ گیا نا اور حقیقت کی بنیاد پر اپنا مسخ شدہ چہرہ دیکھنا آ گیا، انشاءاللہ اس ملک کے اندر خود بخود تبدیلی آ جائے گی۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تبدیلی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم میں سے ہی تبدیلی اٹھائے گی۔